ازمر کا پرانا شہر جہاں دن میں رونق رہتی تھی اور رات کو سکون چھا جاتا تھا، وہاں فارس نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ فارس مضبوط جسم کا مالک تھا، مگر اس کی طبیعت میں بے لگامی اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ شہر کے بدنام لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ جوا کھیلنا، ادھار لینا اور چھوٹی موٹی لڑائیوں میں شریک ہونا اس کا روز کا معمول تھا۔ شہر کے لوگ جب بھی اسے دیکھتے تو سر جھکا لیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فارس سے کوئی بھی سیدھی بات نکالنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ فارس کے اسی گھر میں اس کی ضعیف ماں زینب بھی رہتی تھی۔ زینب کی زندگی فارس سے بالکل مختلف تھی۔ ان کا سارا دن عبادت اور گھر کے کاموں میں گزرتا تھا۔ زینب کو شہر کے لوگ اس لیے جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتی تھی اور ان کی زبان پر ہمیشہ اپنے بیٹے کی بھلائی کی دعا رہتی تھی۔ جب فارس رات کو دیر سے گھر آتا تو زینب خاموشی سے جاگتی رہتی اور اس کے بستر پر جانے کے بعد اس کے سرہانے پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا لیتی۔ زینب نے کبھی فارس کو ڈانٹا یا سخت الفاظ نہیں کہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غصہ اور نصیحت اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ ان کا ہتھیار صرف دعا تھا۔ فارس اپنی ماں کی اس خاموش محبت کو دیکھتا تھا، مگر اس کے دل پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ماں کی دعائیں ہی اسے آج تک شہر کے حکام کے سخت ہاتھوں سے بچاتی ہیں۔ ایک دن فارس نے جوا میں اپنا سارا پیسہ ہار دیا۔ وہ غصے اور بے چینی میں بھر گیا۔ اس کی نظر شہر کے سب سے امیر تاجر سلیمان کی حویلی پر پڑی۔ سلیمان کے پاس ایک قیمتی تلوار تھی جو صرف امیروں کی زینت تھی۔ فارس نے غصے میں آ کر فیصلہ کیا کہ وہ آج رات وہ تلوار چرا لے گا۔ آدھی رات کو فارس دیواریں پھلانگ کر سلیمان کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک چور نہیں تھا، بس مجبور تھا۔ تلوار اپنے قبضے میں لینے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا، سلیمان کے ایک چوکیدار نے اسے دیکھ لیا۔ چوکیدار نے شور مچایا اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ فارس نے بغیر سوچے سمجھے چوکیدار کو دھکا دیا، جو گر کر اپنے سر پر چوٹ کھا بیٹھا۔ فارس نے دیکھا کہ چوکیدار کا خون بہہ رہا ہے، وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ فارس کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ یہ صرف چوری نہیں بلکہ قتل کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے دل میں وہ ڈر پیدا ہوا جو اس نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے قیمتی تلوار پھینکی اور حویلی کی دیوار پھلانگ کر شہر سے باہر بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی سلیمان کے سپاہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس نے ازمر کی دیواروں سے باہر نکل کر شمال کی طرف، جہاں صرف بے رحم صحرا تھا، بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے آپ سے بھاگ رہا تھا۔ اگلی صبح کی تپش شروع ہو چکی تھی۔ فارس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور ریت کے ذرات میں گھوڑوں کے سموں کی دھول نظر آئی۔ سلیمان کے سپاہی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ فارس کا گھوڑا تھک چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ فارس نے اپنا گھوڑا ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں چھوڑ دیا اور خود ریت کے ٹیلوں کے بیچ ایک غار کے جیسے سوراخ میں چھپ گیا۔ دن بھر وہ بغیر پانی اور کھانے کے وہیں لیٹا رہا۔ پیاس، بھوک اور سب سے بڑھ کر پکڑے جانے کا خوف اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ اس کی بے لگامی اور غصہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک بے بس انسان تھا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور صحرا میں سردی بڑھنے لگی، فارس کو لگا کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی کے برے کاموں کو یاد کیا۔ اسے اپنی ماں زینب کی صورت یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور آج جب اسے مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اس کے پاس صرف ماں کی دعا کا خیال تھا۔ فارس نے پہلی بار دعا کی، لیکن کوئی وہ الفاظ نہیں بول سکا، صرف اپنے دل میں ماں کو پکارا۔ وہ بھوک اور خوف سے اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ وہیں بے ہوشی کی حالت میں گہری نیند میں چلا گیا۔ جب فارس سو رہا تھا، اس کا خواب حقیقت اور تخیل کے درمیان ایک عجیب جگہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے سیاہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور چاروں طرف سے گناہ کی لہریں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ اچانک سمندر کے اوپر ایک چھوٹی سی ہلکی روشنی نمودار ہوئی، جو ایک رسی کی طرح اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فارس نے دیکھا کہ روشنی کی اس رسی کے دوسرے سرے پر اس کی ماں زینب کھڑی ہیں، سفید چادر اوڑے۔ زینب ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی، مگر کوئی لفظ نہیں بول رہی تھی۔
وہ صرف ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مشرق کی طرف، جہاں سورج نکلتا ہے۔ اسی لمحے فارس کو ایک نرم مستقل سرگوشی سنائی دی۔ یہ سرگوشی اس کی ماں کی آواز تھی جو الفاظ کہے بغیر کہہ رہی تھی، اے میرے بچے، وہ سمت پکڑو۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک چھوٹا کنواں ہے جہاں چرواہے پانی پیتے ہیں، وہاں سے نئی زندگی شروع کرو۔ یہ آواز اتنی حقیقی تھی کہ فارس کو لگا یہ خواب نہیں بلکہ یہ سچ میں اس کے سامنے کوئی بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ فارس کی آنکھ کھل گئی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور اسے پیاس کی شدت سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً چاروں طرف دیکھا۔ خواب کا اثر اتنا گہرا تھا کہ وہ اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کوئی منطق نہیں تھی، صرف ایک یقین تھا کہ اس کی ماں کی دعا جو یہاں تک پہنچ کر اسے راستہ دکھا رہی ہے۔ فارس نے اسی وقت غار سے نکل کر مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ رینگ رہا تھا۔ ہر قدم ایک فیصلہ تھا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ کئی گھنٹے کی تکلیف دہ مسافت کے بعد صبح کی دھند میں فارس نے واقعی ایک کنواں دیکھا۔ وہ کوئی بڑا کنواں نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا پانی کا سراغ ٹائپ تھا۔ وہ پتھروں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ اس نے فوراً پانی پیا اور اپنی زندگی کو بچایا۔ کنویں کے قریب ایک بوڑھا چرواہا بھی موجود تھا جو اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہا تھا۔ چرواہا خاموش تھا اور فارس کو دیکھ کر کچھ نہیں بولا۔ فارس نے بھی اسے اپنی کہانی نہیں سنائی، صرف شکریہ کہا اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چرواہے سے ازمر کا راستہ پوچھا۔ چرواہے نے اسے دوسرا زیادہ محفوظ راستہ بتایا جو پہاڑوں کے پیچھے سے جاتا تھا اور جہاں سلیمان کے سپاہیوں کا گزر کم ہوتا تھا۔ فارس جانتا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے۔ خواب میں ہدایت اور چرواہے کا پھر صحیح وقت پر ملنا، یہ سب مل کر ایک روشن گرہ بنا چکے تھے۔ فارس نے ازمر کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس بار وہ بھاگ نہیں رہا تھا بلکہ ایک نئے ارادے کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اب بھی تھکا ہوا تھا مگر اس کی روح ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ ماں کی دعائیں صحرا میں کسی نادیدہ طاقت کی طرح اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ کئی دن کے بعد فارس ایک صبح ازمر کی گلیوں میں واپس آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ کمزور نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر گیا۔ اس کی ماں زینب صحن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ فارس نے ماں کو گلے لگایا مگر کوئی لفظ نہیں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں نے سب کچھ پہلے ہی جان لیا ہے۔ فارس اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سلیمان کے چوکیدار کی خیریت معلوم کی اور خوشی کی یہ بات تھی کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود بچ گیا تھا۔ فارس نے خاموشی سے چوکیدار کے علاج کا سارا خرچ ادا کیا اور اس کے خاندان کو بھی کچھ رقم دی۔ پھر فارس نے دوبارہ اپنا پرانا بننے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے اب بڑی دکان نہیں کھولی، نہ زیادہ کمانے کی خواہش کی۔ وہ بس اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دیا اور اپنا زیادہ تر وقت کام اور گھر میں گزارتا۔ فارس اب بہت کم بولتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی آواز اس خاموش دعا کی ہوتی ہے جو دل سے نکل کر کسی اور کی زندگی کو بچا لیتی ہے۔ وہ گنہگار تھا مگر ماں کی دعا کی روشنی کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنی راہ پر آ گیا۔ اس کی زندگی اب اس کی ماں کی دعاؤں کا خاموش شکریہ تھی۔ فارس کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کتنا ہی بے راہ روی کا شکار کیوں نہ ہو جائے، ایک سچا اور بے لوث تعلق ہمیشہ اسے واپسی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ماں کی دعا ایک ایسی روشنی کی گرہ ہے جو ہمیں سب سے مشکل وقت میں بھی ڈوبنے نہیں دیتی۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ محبت کی طاقت ہے جو کائنات کے قوانین کو بدل دیتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی خاموش دعا ہے جو آپ کو نادیدہ طور پر راستہ دکھا رہی ہے؟ کیا ہم کبھی اپنے ارد گرد کی ان خاموش محبتوں کو پہچان پاتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند آتی ہیں جو زندگی کے سچے سبق دکھاتی ہیں تو فیریز پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسی ہی سبق آموز کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ فیریز پروڈکشن کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ زندگی کے عام مگر گہرے پہلوؤں کو آسان زبان میں ناظرین تک پہنچانا ہے۔ ہمارے چینل پر آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ تو ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔